بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ الکاف کی آیت نمبر 22 پر ہوا تھا، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے اب شروعات ہے۔ یہاں تک ہم نے صحابہ کاف کا جو واقعہ تھا کچھ پڑھا تھا، اس میں بھی آگے 2 آیتیں آئیں گی اسی واقعے سے ریلیٹڈ، لیکن یہاں بیچ میں ایک نصیحت جو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام سے فرمائی، جس کو قرآن میں ہمارے لیے سبق بنایا، تو وہ فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ بِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور نہ کہا کرو کسی چیز کے بارے میں کہ اس چیز کو میں کروں گا کل، یعنی کہ کسی چیز کے بارے میں مت کہا کرو کہ یہ کام میں کل کر دوں گا۔ یہ ایک نصیحت ہے جو اللہ پاک نے فرمائی۔ تو اس سے اگلی آیت میں فرمایا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے، یعنی کہ جب بھی آپ کہیں کسی چیز کے بارے میں کہ یہ کام کل کر دوں گا، تو ایسے بالکل مت کہیں، صرف اس کے ساتھ ضرور لگائیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ یہ دیکھیں، اور ساتھ ہی آپ فرما دیا وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور یاد دہانی کرو، دوبارہ یاد کر لو اپنے رب کا اگر بھول جاؤ، یعنی کہ اگر بھول گئے ہیں یہ کہنا تو دوبارہ یاد آنے کے اوپر اس کو کہہ دیا کرے۔ تو یہاں سے ایک بات بہت اہم جو واضح ہو رہی ہے کہ دیکھیں، یہ بات اللہ پاک نے ایک حکم کے تحت ہم تک پہنچائی، جس میں فرمایا کہ ایسا مت کیا کرو۔ کیونکہ اللہ پاک کو یہ چیز ناگوار ہے کہ کوئی بندہ خود کے اوپر اعتقاد کر کے اس چیز کے اوپر عمل کرے، یعنی کہ کہے کل میں کر دوں گا، یہ خود کے اوپر اعتقاد ہو گیا۔ تو اگر وہ کہے گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کر دوں گا، تو یہ اعتقاد اس کے اوپر چلا گیا اللہ کے اوپر۔ تو یعنی کہ ہم کو، چونکہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سر خم کر دینے والا، جو مان لیتے ہیں اپنے رب کو، اپنے آپ کو اللہ کی فرمانبرداری میں ڈال دیتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ لاگو ہے کہ ہر حال میں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے اور اللہ کے اعتقاد کو اپنے آگے رکھے۔ تو یہاں اس لیے اس چیز کو منع فرمایا کہ ایسا مت کہا کرو، کیونکہ اس سے آگے ایک واقعہ بھی آئے گا، خیر وہ بھی بعد میں ہوگا، جس سے یعنی کہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو یہ چیز انتہائی ناگوار ہے کہ جب انسان کسی چیز میں خود مختاری اختیار کرے، یعنی کہ خود کو مختار سمجھے کسی چیز کا، جب کہ وہ نہیں ہے۔ ہم سب محتاج ہیں اللہ کے، ہماری سانسیں اللہ کی محتاج ہیں، ہمارا جینا، ہماری ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ تو ہم اگر خود مختاری کریں گے، یعنی کہ سمجھیں گے، تو یہ ہو جاتا ہے فخر کرنا یا کسی چیز کے اوپر اترانا، یعنی کہ وہ اترا رہا ہے کہ میں یہ کام کر دوں گا، اس کو یہ نہیں ہے کہ اللہ نے چاہا تو کر، یعنی کہ اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں، وہ خود کے اوپر اعتماد کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا کروں گا۔ تو یہ چیز اللہ پاک کو انتہائی ناپسند اور ناگوار ہے۔ تو لہذا فرمایا وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ، اور کہہ دیجئے کہ امید کرتا ہوں کہ رہنمائی کرے گا میرا رب لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا، قریب ہوگی جو اس سے بھی رشدن بلائی میں، یعنی کہ یہ ایک بہت بلائی والی بات ہے جو اللہ پاک نے ہم کو اطلاع فرمائی کہ جب آپ کہیں تو ایسا کریں، اس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اللہ راضی ہوگا، اور اللہ کی جب رضا ساتھ ہوگی تو کوئی بھی کام انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا۔ کام ہونا نہ ہونا یہ اللہ اگر نہیں چاہے، مثال کے طور کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ میں کروں گا، لیکن اللہ نہ چاہے کہ یہ ہو تو وہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو مقصد صرف کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ اس سے بھی بہتر مجھے ہدایت کی باتیں دے گا۔ تو فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، یعنی کہ یہ انہی جو اصحاب کہف تھے، اللہ پاک نے فرمایا وہ ٹھہرے رہے اس میں، یعنی کہ ان کی کہف میں 300 سال، اور زیادہ کیا، یعنی کہ پلس ہوئے، ایکسٹرا ہوئے اس میں 9 اور، یعنی کہ 309 سال کا عرصہ وہ جو وہاں
مقیم رہے 309 سال. یہ 309 سال ایک بہت بڑا معجزہ تھا. ایک آدمی مطلب ایک انسان کچھ چند انسان سوئے رہے. اور یہاں یہ بھی لفظ آتا ہے کہ وہ ان کے اوپر مطلب ایک قسم کی شکل پیدا کر دیا گیا ان کے اندر. تو لازمی بات ہے وہ اسی حالت میں وہاں پڑے رہے. پھر جب اٹھے تو وہ سارا واقعہ جو پچھلی تقریر میں گزر گیا کیا ہوا، پھر کس طرح وہ مطلب انہوں نے بھیجا اس کو، تو یہ سارا ایک معجزہ تھا. تو اللہ پاک نے بتا دیا اس کی تعداد کا اندازہ ہم کو. تو ساتھ ہی فرمایا قل اللہ عالم، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جانتا، بما لبثوا، جتنا جو وہ ٹھہرے، یعنی کہ جتنا وہ ٹھہرے یہ اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ کئی لوگ کچھ کہتے تھے کوئی کچھ، تو اللہ پاک نے فرما دیا کہہ دیجئے کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے. لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا. یعنی کہ اللہ کے لیے، دیکھیں اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، ہمارے لیے غیب ہے. ہم کو نہیں پتا آج سے 10 سال بعد یا 2 دن بعد یا 4 دن بعد کیا ہونے والا ہے، غیب ہے. پیچھے جو گزر گیا ہم کو نہیں پتا، وہ غیب ہے ہمارے لیے. لیکن اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو تو پیچھے کا بھی پتا ہے، آگے کا بھی پتا ہے. تو وہ غیب ہمارے لیے ہے. اس لیے اللہ پاک بولتا ہے کئی دفعہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ جانتا ہے غیب، کیونکہ وہ غیب کو تو وہ جانے، اس کے لیے تو غیب ہے ہی نہیں ہے. وہ تو جانتا ہے جو ہمارے لیے غیب ہے، اس غیب کو جاننے والا اللہ ہے. تو لہذا وہی ہے جاننے والا. اب سر بہی، کیا خوب دیکھتا ہے انہیں، میں اور کیا سنتا ہے. ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احد، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی بھی تمہارا دوست. یہ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن میں بے شمار دفعہ، بہت دفعہ یہ فرمایا کہ تمہارا دوست صرف اللہ ہے، نہیں ہے اس کے سوا کوئی بھی تمہارا دوست. تو دوست کیوں؟ کیونکہ اس نے ہم کو صرف پیدا ہی اپنے لیے کیا. اس نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمام تخلیق کی میں نے زندگی اور موت کی تاکہ دیکھے تم میں سے عمل کون اچھے کرتا ہے. مطلب کیا ہو گیا، ہم کو پیدا فرمایا اور یہ دنیا رکھ دی آزمائش. دنیا میں کیا کر دیا؟ آزمائش کا سامان رکھ دیا، اس میں زینت کی چیزیں رکھ دی، بے زینت کی چیز جو بھی کر دیا، یہ سارا کچھ کیا کر دیا؟ آزمائش. ابھی کسی کو دے کر آزما رہا ہے، کسی کو نہیں دے کر آزما رہا ہے. قرآن کی آیت میں آتا ہے سورہ فجر میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب انسان کے اوپر اللہ کرم کرتا ہے، یعنی کہ اس کو آسانی فرماتا ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ پاک نے مجھے عزت دی. اور جب اللہ پاک اس کو تنگی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے مطلب خوار کیا. تو یہ انسان کی کیفیت ہے. حالانکہ وہ دونوں صورتیں، چاہے وہ مال ملنے کی ہیں چاہے غربت میں رہنے کی، دونوں صورتیں امتحان ہیں. اور اگر اصول سے دیکھا جائے تو جو بڑا امتحان ہے وہ پیسہ ہونے کی صورت میں ہے. اگر پیسہ ہوگا تو انسان کو گمراہی کا زیادہ چانسز ہے کہ وہ زیادہ گمراہ ہوگا. اس میں فضول خرچی بھی وہ کرے گا، اس میں وہ اللہ کی یاد بھی، اس سے بھی غافل ہو سکتا ہے زیادہ. اور بنسبت اگر غربت میں رہے گا تو وہ اس کو زیادہ فکر ہوگی کہ اللہ ہم سے کہیں ناراض تو نہیں، وہ اللہ کی زیادہ مطلب وہ کرے گا. تو غربت کا جو تو بہتر ہے امیری سے. یعنی کہ اگر امتحان میں دیکھا جائے کون سا امتحان بہتر ہے، تو زیادہ امتحان بہتر ہے جس میں انسان غریب رہے، نہ کہ امیر. تو ساتھ ہی فرمایا کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوست بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ساری زندگی کیا ہوگی؟ امتحان. تو اس میں ہمارا کام ہے اللہ پاک کے حکم کے تحت رہنا، چاہے جس حال میں بھی. اگر امیر ہے یعنی کہ اس کا رزلٹ کیا بنتا ہے دونوں حالتوں میں، چاہے وہ تکلیف اپنے غربت کی حالت میں ہو، یعنی آپ کو اگر کوئی تکلیف دے کر اللہ آزمائے، یا آپ امیری کی حالت میں، یا آپ کو کوئی نعمت دے کر اللہ آزمائے، دونوں صورتوں میں اس کا رزلٹ یہی ہے کہ ہر حال میں صبر اور شکر. یعنی کہ اللہ کی صبر، یعنی کہ جو اگر دے بھی اللہ تو وہ بھی صبر رکھے، یہ نہیں کہ بے جا اڑائیں، اور شکر بھی ساتھ میں کریں کہ اللہ نے آپ کو دیا تو اس میں سے اللہ کے رستے میں خرچ کریں جتنا ہو سکتا ہے. اور اگر نہیں ہے تو بھی اللہ کے لیے صبر اور شکر کریں. جو اللہ پاک نے نہیں دیا اس کے اوپر بھی راضی رہیں. اور اللہ پاک نے جس چیزوں سے منع فرمایا، جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے، تھوڑی میں دیکھیں گے آپ کہ اللہ پاک نے منع فرمایا دوسری چیزوں کی طرف دیکھنے کا. تو لہٰذا جو آپ کے پاس ہے اسی کے اوپر راضی رہیں. تو ساتھ ہی فرمایا نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی دوست، اور نہیں وہ شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو بھی. یعنی کہ اللہ پاک کسی کو، شریک کا مطلب ہوتا ہے پارٹنر بنانا. اپنے حکم، اپنے فیصلوں میں وہ کسی کو پارٹنر نہیں بناتا.
یہ ابھی کس طرح ہو سکتا ہے؟ جو عقیدے رکھے جاتے ہیں کہ فلاں بخشوا لے گا، فلاں مثال کے فلاں کے جانے سے بات ہو جائے گی، یہ سب جو ہے نا، یہ دیکھیں غلط عقیدے ہیں جو لوگوں نے گڑے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی اللہ پاک کسی کو بھی اپنے فیصلوں میں شریک نہیں بناتا. تو لہذا اس طریقے کا باطل عقیدہ رکھنا یہ بھی کفر ہے. اللہ کے اوپر پورا اعتقاد رکھیں. اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے مدد دلوا دے، یہ اللہ کے حکم. ساتھ ہی فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنْ کتاب ربک، آپ پڑھیے جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، آپ کے رب کی طرف سے. یعنی کہ آپ پڑھیے جو وحی کیا گیا. وحی کیا گیا کیا ہے؟ قرآن. ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث بھی وحی ہے. ٹھیک ہے، وہ حدیث کو بھی، ابھی حدیث خود ہی کئی ایسی حدیثیں بھی ہوتی ہیں جو کہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے اس کو بھی وہ حدیث بول رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے اس آیت میں واضح فرما دیا کہ آپ پڑھیے جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف کتاب میں سے. وہ کتاب لوح محفوظ میں سے کیا؟ اللہ پاک کی طرف نبی علیہ السلام کی طرف اترا، وہ ہے قرآن میرے آپ کے رب کی طرف سے. لا مبدل لکلماتہ، کوئی بھی نہیں بدل سکتا اس کی باتوں کو. یعنی کہ اللہ پاک نے جو کتاب نازل فرمائی اس کی حفاظت اللہ پاک نے خود ہی اپنے ذمہ لے لی. قرآن میں کئی دفعہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے یہ ذکر کیا اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے اس میں جھوٹ داخل ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہاں بھی فرما دیا کہ اس کی کتاب کو بدلنے والا کوئی نہیں. تو یہ صرف پوری دنیا میں ایک ہی کتاب ہے، یہ ہے قرآن. باقی جو اللہ پاک نے اس سے پہلے تورات نازل فرمائی یا زبور یا انجیل یا وغیرہ کوئی بھی کتابیں جو پہلے اس سے نازل ہوئیں، ان میں بھی رد و بدل ہوتے رہے. تو اللہ پاک نے اس کو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہم پر نازل فرمائی، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچائی اور اس کو محفوظ فرما دیا. اس میں کوئی جھوٹ کا دخل نہیں ہو سکتا، اس لیے اور اسی کو ہدایت بنایا. یہ بھی نہیں کہ ہدایت کوئی اور چیز ہے. لوگ بولتے ہیں اتباع اس کی، میں نے پیچھے کئی دفعہ کہہ کے آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر پیروی کی، اس کی پیروی یعنی کہ قرآن کی پیروی کی، اور ہم کو قرآن کی پیروی کا حکم کیا گیا. تو قرآن ہی ہے جو اللہ کا حکم ہے، اور قرآن ہی ہے ہمارے لیے سنت، نبی علیہ السلام کا طریقہ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسی کے اوپر چلے، قرآن کے اوپر. تو وہی یہی قرآن ہو گیا کلام ربی، اور یہی کلام ہو گیا جو زندگی ہے محمد علیہ السلام کی. تو فرمایا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَادًا، اور نہیں تو پائے گا کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی بھی پناہ گاہ، یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اور پناہ گاہ نہیں. تو لہٰذا یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، ام عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے؟ انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ قرآن ہی ہے جو نبی علیہ السلام کے اخلاق ہے. اسی طرح ایک حدیث ہے، یہ کسی قول ہے، کوئی شعر ہے، وہ کہتے ہیں جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے نبی کی زندگی ہے. تو میرے نبی کی زندگی وہ ہے کلام ربی. تو یہ جو کلام ہے اللہ پاک نے اس کو محفوظ فرمایا، اور اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. تو ساتھ ہی فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور آپ روکے رہیے اپنے آپ کو، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ، یعنی کہ آپ روکے رہیں اپنے آپ کو ساتھ ان کے جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام. یہ اوقات بھی آگے صبح اور شام کے، یعنی کہ آپ روکے رہیے اپنے آپ کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رہیے. یریدون، یعنی کہ وہ جو روکتے ہیں کیا ہے؟ یریدون، چاہتے ہیں، وجہہ چہرے کو، یعنی کہ اس کے کو، یعنی کہ اللہ کے چہرے کو، اللہ کی ذات کو کی چاہت میں وہ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات میں وہ مطلب یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ولا تعدو، اور نہ حد تجاوز سے گزرے، نہ آپ کی یعنی کہ تجاوز کرے، عینا کا، آنکھیں آپ کی، انہم تریدو زینت الحیات الدنیا، یعنی کہ
آپ کی ان سے، یعنی کہ نہ تجاوز کریں آپ کی آنکھیں اس سے علاوہ، یعنی کہ جہاں تک آپ کو کہا گیا یہاں تک رکھیں، دنیاوی چاہت اور دنیاوی زینت کی طرف آپ کی آنکھیں وغیرہ نہیں پھریں. تریدو زینت الحیات الدنیا، کہ آپ چاہنا شروع کر دیں دنیا کی زینت. ولا ولا تطیعوا من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور نہ ہی آپ اطاعت کریں اس کی جس کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے. یہ دیکھیں، ابھی کوئی بندہ اللہ کا ذکر سے اگر فرض کرے سویا رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ کی طرف نہیں جا رہا، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اس میں وہ کوئی خود جو بڑا تیر مار رہا ہے، اللہ پاک ہی نہیں اس کو چاہ رہے. یہ دیکھیں اللہ پاک نے کیا فرما دیا کہ آپ نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنی آنکھیں مت کیجئے ان کی طرف کہ آپ چاہنا شروع کر دیں دنیا کی زینت اور آرائش، یعنی کہ آپ دنیا کے بالکل بن کے رہ جائیں یا دنیا کی خواہشیں رکھنا شروع کر دیں. لہذا ایسا مت کیجئے. اور دوسرے ساتھ ہی فرمایا اور اطاعت بھی مت کیجئے اس کی جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے. اللہ نے چھوڑ دیا اس کو، اللہ نے چاہا ہی نہیں، پسند ہی نہیں فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کرے. تو یعنی کہ اگر ایک انسان اللہ کی یاد نہیں کر رہا تو وہ یہ سمجھ لے اللہ کا غضب میں وہ گرفتار ہے، اللہ کی ناراضگی ہے اس کے اوپر، اللہ ہی نہیں چاہ رہا کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو. تو یہ اس کے لیے ہنسنے کا نہیں، رونے کا مقام ہے. وَاتَّبِعْ، اور وہ یعنی کہ وہ جس کو اللہ پاک نے جس کے دل کو غفلت کیا اس کا حال کیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فَرُطًا، یعنی کہ اس نے اتباع شروع کر دی، پیروی شروع کر دی اپنے نفس کی. اس کا حال یہ اس لیے اللہ پاک نے اس کو اپنی جو ہے نا یاد سے ہی غافل کر دیا، کیونکہ اس نے اتباع شروع کر دی اپنے نفس کی. اور ہو گیا معاملہ جو امر اس کا تھا، جو حکم فرطن، یعنی کہ آگے نکلنے والا، یعنی کہ وہ بالکل یعنی کہ اللہ سے ہٹ گیا، اور اس کا یعنی کہ جو امر تھا وہ ہو گیا بالکل ہٹا ہوا، حد سے نکلنے والا، آگے نکلنے والوں میں شمار ہو گیا. لہذا یعنی کہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ آپ ان کی پیروی مت کیجیے. تو اس وجہ سے دیکھیں اگر کوئی بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ کی ذات جو ہے نا اس کے اوپر ناراض ہے، وہ اس وقت وہ اسی لیے اللہ کی طرف نہیں جا رہا. تو فرمایا وَقُلْ لِلْحَقُّ، اور کہہ دیجئے کہ یہی حق ہے مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، پس جو چاہے ایمان لے آئے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے کفر کر لے. یہ ہے حق تمہارے رب کی طرف سے. ابھی جو چاہے اللہ پاک نے دیکھے آزادی فرمائی، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کا انکاری پہ اڑا رہے. اس میں دیکھیں اگر کوئی ایمان لائے گا تو فائدہ کس کا ہوگا؟ اس کا اپنا. اگر کوئی کفر بنا رہے گا تو فائدہ کس کا ہوگا؟ اس کا اپنا. تو لہذا جو یعنی ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، یعنی کہ جو انکاری پہ اڑے رہے وہ ظالم ہو گئے. تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے بے شک تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ. وہ کون سی ہے؟ احاطہ بہم سرادقها، جو احاطہ کیے ہوئے ہیں، لپٹیں اس کی، یعنی کہ اس کی کناتیں جو ہیں وہ احاطے میں لیے ہوئے ہیں ان کو. وَإِن يَسْتَغِيثُوا بِغَاثُوا بِمَاءٍ، یعنی کہ جب وہ چاہیں گے نمی کوئی اس میں سے تو فریاد رسی کسی کی طرح کی ان کو چاہیں گے کہ وہ مطلب کوئی نمی سے کوئی ٹھنڈی سی فریاد رسی ان کے لیے کی جائے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی پانی کے ساتھ. کس پانی کے ساتھ؟ کل محلے، یعنی کہ تیل کی طرح تلچٹ، یعنی کہ گرم تن، ایسا پانی جو ان کی کھالیں اور سب کچھ ادھیڑ لے گا، ایسے سے ان کی جو ہے نا وہ کی جائے گی ان کی فریاد رسی. یشوی وجوہہ، اور جو بھون ڈالے گا ان کے چہروں کو، یعنی کہ وہ ایسا پانی ہوگا جو ان کو بالکل ایک دفعہ سارا کچھ ان سے اتر جائے گا دوبارہ. یعنی کہ دیکھیں یہ ٹھکانہ کیوں ہے ایسا؟ یہ دیکھیں پکا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں آپ کو مہلت دے دی. یہ دنیا دی، آپ کو بشعور بنایا، ٹھیک ہے،
تو آپ نے اس باشعوری میں اپنے نفس کو آگے کر لیا، اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیا. تو ابھی اللہ کی ذات، وہ جو مالک کائنات ہے، وہ تو ناراض ہے. یہاں اس نے مہلت دے دی کیونکہ وہ صبور بھی ہے. اس نے آپ کو یہاں چھوڑے رکھا کیونکہ بہت لمبا عرصہ ہے، بہت بڑا لمبا جو اصل زندگی ہے، اس میں وہ اس نے آپ کو اس میں ڈال دیا جس کے لیے آپ کو اس نے بنایا. کیوں؟ کیونکہ یہاں آپ نے اس کے حکم کے مطابق نہیں چلے. تو اگر یہاں آپ اس کے حکم کے مطابق چلیں گے، کیونکہ اس نے تو اطلاع فرما دی اور یہ بھی فرما دیا ابھی جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کافر بنا رہے. کافر کا مطلب ہے انکاری. یہ دیکھیں، کفر یہ نہیں ہوتا خالی منہ سے کہہ دینا میں نہیں مانتا. کفر یہ بھی ہے جو کہے کہ میں مانتا ہوں اور عمل نہ کرے، اس کو بولتے ہیں عملاً انکار کر دینا. تو لہٰذا فرما برداری مکمل چاہیے اللہ کو. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا 99% چلے گا، نہیں چلے گا 99%. لوگوں کے خیالات ہیں، یہ شیطان ڈالتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کر جاؤ گناہ اللہ معاف کر دے گا. اللہ پاک نے معافی کی شرطیں رکھی ہوئی ہیں، معاف ضرور کرے گا اللہ، لیکن اس کی شرطیں ہیں. ابھی دنیا میں آپ کو پہلے اس گناہ کو چھوڑنا پڑے گا، گناہ کو گناہ ماننا پڑے گا، پھر جناب اپنی حالت کو درست کرنا پڑے گا. یہ نہیں آپ گناہ کر ہی جا رہے ہیں، حالت درست نہیں کر رہے اور سوچ رہے ہیں اللہ معاف کر دے گا. اللہ تو معاف کرے گا، لیکن اللہ نے معاف کی شرائط رکھی ہیں کہ اس سے تائب ہونا ہے، رجوع اس کی طرف واپس جانا ہے اور گناہ کو چھوڑنا ہے. تو وہاں جا کر معافی ہے. تو ساتھ ہی فرمایا یعنی کہ وہ ان کے چہرے کو بئس الشراب، برا ہوگا پانی بھی، وساعت مرتفقاً، اور بری ہوگی رفاقت بھی، برا ہوگا ٹھکانہ بھی. یعنی کہ وہ ٹھکانہ بھی بہت برا ہوگا، رفاقت بھی بہت بری ہوگی، اور وہ جو پانی پینے کے دیا جائے گا وہ بھی برا ہوگا. یہ تو ہو گیا ان کفار کا حال جو یعنی کہ کفر کر رہے ہیں، اللہ کی باتوں کے اوپر نہیں چل رہے. ایک آیت کا بھی کفر پورے قرآن کا کفر ہے، چاہے وہ کسی کی بات کو بھی نہیں مان رہے. تو لہٰذا اگر نہیں کر رہے تو ان کا یہی ٹھکانہ ہے جو اللہ پاک نے بیان فرما دیا. ساتھ ہی فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح. یہ دیکھیں دونوں چیزیں پلس ہیں. یہاں ایک چیز اگر کسی جگہ بھی قرآن میں یہ نہیں آتا جنہوں نے ایمان لایا، مثال کے طور کے اوپر خالی ایمان نہیں چلتا، ایمان آتا ہے لیکن ایمان اگر کسی جگہ آیا بھی ہے تو ساتھ میں ساتھ کیا ہے اس کا عمل صالح. تو یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوگی، انا لا تضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر اس کا جو اچھے عمل کرے. یہاں سے بات بہت واضح ہوتی ہے. یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک ضائع نہیں کرتا اس کا عمل جو اچھے عمل کرے. لیکن قرآن میں بہت دفعہ یہ بات آتی ہے حبطت اعمالکم، یعنی کہ اگر جس طرح کے قرآن میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنا نبی علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز مت کہا کرو، یہ نہیں ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہ لگے. یہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے. اسی طرح قرآن میں بہت دفعہ مطلب فرمایا کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، یا کوئی مطلب اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائے. تو یعنی کہ اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. جو اعمال ہیں جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اور ان کے عملوں کی مثال ایسے ہے جیسے ریت کا ٹیلا ہے، زور سے ہوا چلی وہاں کچھ بھی نہیں رہا. تو یعنی کہ اعمال ہوں گے بھی تو کھوکھلے، جیسے کچھ وزن ہی نہیں ان کا. یعنی کہ یہ کیفیت ہے. لیکن اللہ پاک کس کا عمل ضائع نہیں کرتا، یہ ساتھ ہی فرما دیا جو احسان کرتا ہے، جو اچھے کام عمل کرتا ہے. تو اچھے عمل اگر کرتے رہیں گے اور وہ عمل نہیں کریں گے جس سے اللہ نے منع فرمایا تو آپ کے عمل ضائع نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ فرض کریں شرک کر دیں گے یا ایسی کریں گے تو ہاں عمل کا سب عمل ضائع ہو جائیں گے. لہذا انسان کو بچنا چاہیے کہ کہیں عمل اس کے نہ ضائع ہو جائے. تو عمل ضائع نہ ہونے کی جو خوشخبری ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ وہ اچھائی کو اپنے اوپر لاگو کر لے، اللہ کی فرما برداری کو اپنے اوپر لاگو کر لے اور چلے اللہ کے حکم کے مطابق. تو تب جا کر اس کے لیے وہ کامیابی ہوگی. ادروائز اس کا حال جو ہے وہ یہاں وہ آنکھ مچولی والا ہی ہے کہ یہاں وہ سوچ کچھ رہا ہے اور ہوگا کچھ اور. ساتھ ہی فرمایا اولئک لہم جنات عدن، یعنی کہ یہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل لے کرتے رہے ان کا یہ اجر ہے کہ ان کے لیے ہے لہم جنات عدن، ان کے لیے جنت ہیں، ہمیشگی کی جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے یعنی کہ اس میں
وہ جو یعنی کہ خزانے ہوں گے اس کے پاس وہاں، من اساورا کنگنوں کے، من ذہابن اور سونے کے، یعنی کہ کنگن اور سونوں کے خزانے ہوں گے وہاں ان کے لیے، وَيَلْبُسُونَ اور پہنیں گے وہ، ثِيَابًا خُضُرًا کا لباس، سبز لباس ان کے پہنائے جائیں گے، من سندس وَإِسْتَبْرَقٍ، یعنی کہ وہ جو لباس ہوگا وہ ریشم ایسی ہوگی جو باریک سی بھی ریشم ہوگی، اور ایسی ریشم ہوگی جو موٹی تھوڑی بھاری ریشم بھی ہوگی، یعنی کہ ایسے ان کے لباس ہوں گے۔ یہاں دیکھیں نا، ہر چیز اچائی میں ہے، یہاں کنگن بھی ہوں گے، سونے بھی ہوں گے، نہریں بھی ہوں گی، لباس بھی خوبصورت ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ متقین، اور وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے تکیے لگائے ہوئے، یعنی کہ فیہا علی الارائک، کے اوپر تختوں کے، یعنی کہ تختوں کے اوپر وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو اس میں تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ نعم ثواب، اچھا ہے، کتنا اچھا ہے بدلہ، وحسنت مرتفقاً، اور کتنی اچھی ہے رفاقت، یعنی کتنا اچھا ہے ٹھکانہ۔ وہ ان تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، یہ دیکھیں اللہ پاک کی نعمتیں ہیں جو ان کو ملیں گی، آرام سے رہیں گے، جو چاہیں گے، وہاں قرآن میں آتا ہے اس میں جو چاہیں گے ان کے لیے ملے گا۔ اس میں حوریں مقصورۃ فی الخیام، حوریں ہیں جو ان کے لیے تیار کی گئی اللہ پاک نے، اور اس میں وہ نعمتیں ہیں جو انسان کی ایک مطلب سوچ سے بھی باہر ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ پاک ان کو کیوں دے گا؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنے رب کو مالک اور خود کو اس کا غلام جانا، انہوں نے یہاں دنیا میں رہ کر تجاوز رب کے حکموں سے نہیں کی، یہ نہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا، یا اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا اور مت سوچا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک انسان کی آپ بات نہیں مانے دنیا میں تو وہ انسان اتنا ناراض ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ سے بات نہ کرے، تو وہ یہ تو اللہ کا نام حکم ماننا یا اس کے حکم کے مطابق نہ چلنا، تو یہ کتنی بڑی بغاوت ہے۔ تو کیا اللہ اس بغاوت کو معاف کر دے گا؟ صرف اس وجہ سے کہ تم یہ سوچتے تھے کہ اللہ کون سا آ کر مجھے ابھی بھی پکڑ لے گا؟ تمہارا ایمان صرف ایمان کے رکھنے کی بات تھی نا۔ اگر تو ایمان ہوتا کہ میرا اللہ تو مجھے کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے، مجھے ہر وقت اللہ کی جو ہے نا اس کی اطاعت میں گزارنا، یہی میرا حکم ہے، یہ میرے اوپر لاگو ہے۔ تو اگر آپ اس نیت سے اور اس اندرونی دل کی حالت سے ایسے رہتے تو اللہ پاک آپ کے اندر کی حالت کو جانچ کر آپ کے لیے اس نے پھر ایسی چیزیں تیار کر دی۔ لیکن اگر آپ ایسے نہیں رہیں گے تو وہ پھر آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اس کا وہ کیا انجام ہے۔ تو ساتھ ہی فرمایا یہ آیت جو ہم ابھی پڑھی ہے، یہاں سے انشاءاللہ ابھی آگے شروعات ہوگی، وہ میں اسی یعنی کہ واقعے میں کسی انسان کو دنیا میں جو زیادہ ملا تھا، پھر اس نے کیا حشر کیا، تو یہ واقعہ انشاءاللہ پھر کل سے شروع ہوں گے۔ ابھی یہاں تک اختتام ہے، الحمدللہ۔